میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جس دن نیٹو سپلائی نہیں، میں جنگ سے نکل جاؤں گا۔ اس وقت پاکستان جدھر کھڑا ہوا ہے، ہم اگر اس امریکہ کی جنگ سے نہیں نکلتے، آپ اور تو چیزیں چھوڑیں، ہم اکنامک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں۔ اکنامک کولیپس اس طرح کہ آپ بزنس لوگوں سے پوچھیں تو صحیح ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ بہت برے حالات۔ کوئی باہر سے، آپ کو پتا ہے فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں رک گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے 4 سال میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ بزنس مین پاکستان میں، باہر سے بزنس مین دبئی میں میٹنگ کروانا چاہتے ہیں، اتنا خوف ہے پاکستان میں۔ چاہتے نہیں ہے، ہو رہی ہے 3 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ دبئی میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس جنگ میں ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے پاکستان کو۔ ایک طرف ہم تھوڑی سی ایڈ کے پیچھے جو اصل چیز تو انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، اور وہ جب تک یہ ہم اس جنگ سے نہیں نکلیں گے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ تو اور چیزیں چھوڑیں کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں بلوچستان میں، جو آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے رحمان ملک کی کہ افغانستان سے فیڈ کیے جا رہے ہیں۔ یہ والی بات میں نے بریک کی بات کرنی ہے، بٹ عوام کو یہ کہہ دیں، آپ بتا دیں کہ آپ 2015 تک کا نیٹو کا معاہدہ ہے، کیا عمران خان پاور میں آتے ہی نیٹو سپلائی پاکستان سے نہیں جانے دیں گے؟ ہم نیٹو صرف تب جا سکتی ہے اگر افغانستان سے فوجیں باہر نکال لی ہوں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے سپلائی کی؟ سن لینا، نہیں سپلائی کا مطلب یہ تو وہاں جنگ کے لیے جا رہا ہے سپلائی۔ وہ تو اگر جنگ ختم کر کے افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اگر ایگزٹ اناؤنس کریں، بیسک سپلائی لیں، ایگزٹ اناؤنس کریں تو جانے دیں۔ کر دیا ہے نا، 2014 کا ایگزٹ اناؤنس کیا ہے۔ جب تک ایگزٹ نہیں ہے، اگر آپ نیٹو سپلائز جانے دیتے ہیں، اگر آپ امریکہ کی جنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا امن آ ہی نہیں سکتا، یا آپ کی 1,40,000 فوج پھنسی ہوئی ہے وہاں قبائلی علاقے میں، آپ ان سے بات چیت نہیں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کی اگر حکومت، جو بھی حکومت آئے، اس کی ٹاپ پرائیورٹی ہونی ہے کہ امن اس ملک میں کیسے آنا ہے، ہم نے کیسے قبائلی علاقے کے لوگوں کے اندر ان کو کیسے ریسٹور کرنا ہے، ہم نے کیسے کن ملیٹنٹ سے بات کرنی ہے، کون سے ملیٹنٹس ہیں جن سے ہم بات کر کے امن پیدا کر سکتے ہیں، کون سے ہیں جن سے نہیں کر سکتے، اور وہ کس طرح ہم امن لے کے آئیں گے۔ صرف یہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کو۔ میں سب ایک بات بتا دوں آپ کو، سلیم صافی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو سپلائی جس دوران بند تھی اس دوران آئیڈیل موقع تھا طالبان سے مذاکرات کرنے کا، تو انہیں اگلے دن ایک ریبٹل دینا پڑا کہ طالبان کے ترجمان نے مجھے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں صرف نیٹو سپلائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جب تک پاکستان میں اسلامی اور شرعی نظام نہیں قائم ہوتا، یہ جمہوریت نہیں جاتی، تب تک ہماری اسٹرگل جاری رہے گی۔ تو سر آپ تو جمہوریت کے تحت آنا چاہتے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا۔ آپ پہلے ایک چیز کلیریفائی کر لیں کہ اچھا ایک بریک کے بعد سے جواب لے لیں، ایک بریک کے بعد میں خان صاحب سے جواب لیتا ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ خان صاحب بات ہو رہی تھی کہ طالبان نے تو صاف صاف کہا ہے کہ ہمارا نظام شرعی نظام ہو، اور ویسے ایک خبر بھی آئی تھی، ایک رپورٹ آئی تھی کہ آپ بڑے پاپولر ہیں طالبان میں۔ پتہ نہیں میں کتنا پاپولر ہوں، میں یہ نہیں جانتا۔ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ کوئی طالبان ہے نہیں، اب ایک افغانی طالبان ہے۔ آپ کے سامنے ایک حقانی گروپ کہتے ہیں جو امریکہ ہمیں بلیم کرتا ہے، پاکستان میں ڈیفرنٹ طالبان گروپ ہیں، کوئی سینٹرلائز کنٹرول نہیں ہے۔ کئی ان میں مجرم پیشہ لوگ چلے گئے ہیں جو اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں، کوئی پنجابی طالبان ہیں، ڈیفرنٹ گروپس ہیں۔ ایک خبر کے مطابق جو ملٹری کی طرف سے آئی تھی کہ 30 طالبان گروپ ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی ایک کو ہی صرف طالبان گروپ کہہ رہا ہے کہ جب تک شرعی نظام نہیں آئے گا ہم نہیں کریں گے، بات چیت کرنی چاہیے، ان سے بھی کرنی چاہیے۔ بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن جو بھی دہشت گردی کر رہی ہے ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے۔ مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ایک ریکارڈ ہے کہ آپ اگر دیکھ لیں جتنی بھی پچھلے 40 سال کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، انسرجنسیز ہوئی ہیں، صرف 7% ملٹری سے سلوشنز ہوئی ہیں، 7%۔ باقی 93% آدھی انٹیلیجنس اور پولیس کے ذریعے، اور باقی آدھی ڈائیلاگ اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم وہ 7% کے اوپر کیوں جا رہے ہیں جو 8 سال میں رزلٹ نہیں آیا، ہمیں بھی جانا چاہیے 93% کے اوپر۔ اچھا خان صاحب مجھے ذرا اس عوام کے مسائل پہ بات کرنی ہے، بٹ مجھے کل کی پریس کانفرنس میں جو آپ نے 11 باتیں کی وہ تو اپنی جگہ پر ہے، ایک بات نہیں سمجھ میں آئی کہ میں نے کبھی اپنی وائف کو دھوکہ نہیں دیا۔ کیا نیاز نواز شریف اور چودھری صاحب یہ کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ بڑا آگے سے ریئیکشن آ رہا ہے۔ سر یہ کہنی چاہیے تھی آپ کو یہ بات یا نہیں کہنی چاہیے؟ دیکھیں صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار یہ میری ذاتی زندگی پہ آتے ہیں، بار بار یہ میری آئے ہیں ذاتی زندگی پہ۔ ساری 97 کی الیکشن تھی، یا شوکت خانم تھا اور یا سیتا وائٹ تھی، یہ پھر آئیں گے۔ تو اس لیے میں ایک کلیریفیکیشن دے رہا تھا کہ جیسا بھی ہوں میں، پہلے اپنے گریبان میں لوگ جھانک کے دیکھ لیں۔ حالانکہ میں نے کبھی ان کی جو مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں،
میں نے کبھی کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر نہیں آیا. اس لیے صاف ستھرا ہونے کا یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی وائف کو چیٹ کیا یا نہیں کیا. اپنی وائف کے دوران سے پہلے اور بعد کی بھی باتیں آپ سے آئیں گی ٹی وی پر. یہ بات ختم ہو گئی, آگے چلیں. سر آگے چلتے ہیں. یہ بتا دیجئے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس بھی وہ پالیسی نہیں ہے, وہ فریم ورک نہیں ہے, اسی لیے آپ بھی الزامات کی اسی طرح سیاست کرتے ہیں جس طرح نون لیگ, آپ دونوں ہی کے پاس نہیں ہے, نہ نون لیگ کے پاس ہے نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, اس لیے آپ دونوں الزامات کی سیاست میں الجھے ہیں. آپ بھی اپنی تقریریں کرتے ہیں, او میاں صاحب کی باتیں کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. شاہ زیب انشاءاللہ تحریک انصاف پہلی پاکستان کی جماعت ہوگی جو تیاری کر کے آئے گی, جو تیاری کر رہی ہے. میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ کسی جماعت نے ایسی تیاری نہیں کی جو تحریک انصاف کر رہی ہے. کسی جماعت نے لوکل گورنمنٹ کا جو ہم سسٹم لے کے آ رہے ہیں, بلدیاتی نظام جو گورننس کا اصل ہوتا ہے, یعنی آپ نے اگر لوگوں اس ملک میں غربت ختم کرنی ہے تو سب سے بہترین نظام وہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو اقتدار میں لے کے آئیں, بہترین بلدیاتی نظام لے کے آئیں. جو ہم بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی, ہماری کبھی تاریخ میں اس طرح کا نظام نہیں آیا جو لوگوں کو اپنے ہاتھ میں اقتدار دے دے گا. یعنی یہ جو تھانہ کچہری کی سیاست ہے, یہ جو ایبسنٹی سکولز ہیں, سکول بند پڑے ہیں گاؤں کے اندر, کوئی بیچاروں کو اختیارات ہی نہیں ہیں. سکول ان کے ہاتھ میں دیں گے, ہیلتھ ڈسپینسری ان کے ہاتھ میں دیں گے, بیسک ہیلتھ یونٹ ان کے ہاتھ میں دیں گے, گاؤں مل کے تھانے دار جو تھانہ ہے اس کے اوپر ان کا ایک کنٹرول دیں گے. گاؤں کی ڈیولپمنٹ, گاؤں کی مل کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے تھرو, ڈیولپمنٹ فنڈز گاؤں کے لوگوں کے ذریعے خرچ ہوں گے بجائے ایم این اے ایم پیوں کو. انشاءاللہ ہم وہ جو نظام لے کے آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ایک تو پہلے بلدیاتی نظام, یہ کبھی کسی نے ایسے نہیں لے کے آیا, یہ انقلاب ہے. دوسرا, ہم نے اپنا انرجی پالیسی پیش کی باقاعدہ سب کے سامنے کہ ہم کیسے, بڑے لوپ ہوتے ہیں سر اس میں نے بڑی تھورلی دیکھی ہے. اگر اب میں کرٹیسائز تو کر سکتا ہوں اس پر سر, میں نے دیکھی ہے, اس میں بڑے لوپ ہولز موجود ہیں. آپ انرجی کے ایکسپرٹ نہیں سر, میں انرجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, مگر میں انرجی پر آرٹیکلز پڑھتا ہوں, خود ایک انجینئر ہوں, تو اس میں کافی سارے لوپ ہولز ہیں. کالا باغ ڈیم کا ذکر نہیں ہے سر اس میں. شاہ ماشاءاللہ آپ کی ایکسپرٹیز کے اندر ہوں گے, لیکن میں آپ کو یقین دلا دوں کہ ہم جو اپنا پلان لے کے آئے ہیں 2.5 سال میں, پہلے سال میں کیا ہوگا, 2.5 سال کے اندر کیا ہوگا, ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سال تک ہم انرجی کرائسس اوور کم کر لیں گے. شارٹ ٹرم امیڈیٹ, شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم انرجی کا کرائسس. اب ہم اپنی اکنامک پالیسی لے کے آنے لگے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا تھا 15 اگست کو لے کے آنا. لوگوں کا خیال ہے کہ عید کے قریب ہے, رمضان ہے, وہ ایسا ٹائم ہے لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو اپنی انقلابی اکنامک پالیسی لا رہے ہیں, معاشی پالیسی. عید کے بعد آپ ایک معاشی پالیسی پر بریفنگ دینے لگے باقاعدہ, کیونکہ آپ کی 1-2 بریفنگ میں ہم نے اٹینڈ کیا ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم پر, تو اٹ واز ریئلی گڈ. ایک اور بریفنگ آ رہی ہے آپ کی باقاعدہ طور پر معاشی پالیسی پر. ہم انشاءاللہ پورا اس کے اوپر بڑے بڑے ایکسپرٹس کو بلائیں گے, کوسچن آنسر ہوگا جو تحریک انصاف میں نہیں ہے. تحریک انصاف اپنی پالیسی رکھے گی اور پھر ہم کامنٹس لیں گے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں, اور سیمینار پورا آپ کے سامنے اور پیش کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو اس کی بھی بات کی انرجی پالیسی کے اوپر بھی, یہ ایک ایوالونگ پالیسی ہے. یہ تو ایک بیسک فریم ورک آپ اپنا دیتے ہیں, اس کے اوپر مسلسل پہ ڈیبیٹ چلتی ہے, کیونکہ یہ فائنل ہم کریں گے الیکشن سے پہلے. میرے پاس آخری 2 منٹ رہ گئے, اس لیے مجھے الیکشن کا یہ بتا دیں. آپ نے کہا تھا کہ زرداری کے انڈر انتخابات قطعی طور پر نہیں لڑیں گے. اب زرداری صاحب ہیں بٹ ساتھ فخر الدین جی ابراہیم بھی ہیں, تو منظور ہے نا سر الیکشن لڑ لیں گے آپ؟ دیکھیں الیکشن تو ہر صورت ہم لڑیں گے, اور فخر الدین جی ابراہیم کی وجہ سے ہمیں بڑا کمفرٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ایماندار آدمی کے نیچے الیکشن انشاءاللہ جو بھی مسئلے مسائل آئیں گے, ہمیں یہ پتا ہے کہ ان سے ہمیں ایک انصاف ملے گا. فوج صاحبہ نے کہا کہ فوج کے انڈر الیکشن ہونے چاہیے, فوج آگے کرائے, ایسا ہے پارٹی پالیسی ہے؟ نہیں, میں تو اگر جو فخر الدین ابراہیم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر, انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے خیر ہم اس کے اوپر اپنی پوری پالیسی دیں گے الیکشن کی. یہ تو فوزیہ قصوری کے اپنے ویوز ہیں, ہماری پارٹی کی کنسیڈرڈ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور انشاءاللہ جو بھی ہماری تجویزیں ہیں وہ ہم پیش کریں گے. لیکن آصف زرداری ڈول پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں, وہ پارٹی کے بھی چیئرمین ہیں, وہ ملک کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. یہ دونوں چیزیں کبھی بھی پریزیڈنٹ نہیں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ فیڈریشن کا ایک سمبل ہوتا ہے جو غیر جانبدار ہونا چاہیے. آصف زرداری غیر جانبدار نہیں ہے. پارٹی الیکشن کب ہونے سر؟ ہمارا اب جتنے بھی اب تک ماشاءاللہ 70 لاکھ ہمارا ممبر بن چکا ہے, ان کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے. تقریباً 40 لاکھ کے ہمارے CNIC نمبرز آ گئے ہیں, ID کارڈز آ گئے ہیں. اب ہم ID کارڈز باقیوں کے اکٹھے کر رہے ہیں, ووٹس ویریفائی کر رہے ہیں. سپٹمبر کے بیچ میں الیکشن شروع ہو جائے گا ہمارا,
اور امید ہے کہ 1 مہینے میں ہم ساری یونین کاؤنسل سے لے کے چیئرمین تک سارے الیکشن کمپلیٹ. صاحب ایک بات بتا دیں آپ مجھے, ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پارلیمنٹ کو سپریم نہ ہونے کا. آپ نے اگر ملک میں بہت کوئی ریولیوشن لانا ہے, چینجز کرنے ہیں, تو آپ کو پارلیمنٹ کی بڑی ضرورت پڑے گی, لیجسلیشن کی. تو سر یہ بار بار جب اسٹرائک ڈاؤن ہو جایا کرے گی سپریم کورٹ سے, تو پارلیمنٹ تو سپریم رہی نہیں اس ملک میں. سپریم کورٹ نے جو اسٹرائک ڈاؤن کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہمیں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی, کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتی ہے. پارلیمنٹ وہ قانون پاس نہیں کر سکتی جو کہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہو. مثلا اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ آدمی شادی کر سکتے ہیں, عورتیں شادی کر سکتی ہیں. اگر پاکستان کی پارلیمنٹ بھی یہ کہہ دے تو کیا پارلیمنٹ اگر کہہ دے تو کیا یہ لا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکے گا, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, کیونکہ ہماری 73 کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف. خان صاحب بالکل لاسٹ کوشچن, آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, ارسلان افتخار کے کیس میں سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے, بولے گی تحریک انصاف کہ ہر جگہ انصاف چاہیے, کہے گی؟ بالکل, ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی الزامات لگے ہوئے ہیں ارسلان افتخار پہ, ان کو اسٹے دے دیا, نیب کی تحقیقات کو اسٹے دے دیا سپریم کورٹ نے, اسٹے ہو گیا اس پر. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ کلیئر کرنے چاہیے. کلیئر کرنے چاہیے, جی بالکل کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ.